قدس کے کنگ امالک مصر پر فیصلہ کن قبضہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک 13 سالہ فاطمی خلیفہ نے ایک زبردست چال چلی اور ایک ہی تیر سے 2 شکار کر لیے۔ امالک سے بھی جان چرا لی اور شاور کو بھی ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیا تھی وہ چال؟ صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اعظم کیسے بنے؟ چلیے جانتے۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی اور مصر کی فتح کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ صلاح الدین ایوبی کی 3 ماہ مزاحمت کے بعد آخرکار امن معاہدہ ہو گیا اور زنگی اور صلیبی دونوں افواج اپنے اپنے وطن واپس لوٹ چکی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کی کامیابی پر بہت خوش تھے اور انہیں انعامات سے بھی نوازا، لیکن وہ شرکو سے بہت ناراض تھے کیونکہ وہ 2 بار مصر سے شکست کھا کر لوٹا تھا۔ اس لیے انہوں نے فی الحال شرکو کو شام کے کسی چھوٹے شہر کا گور بنا کر بھیج دیا۔ مصر میں امن تھا، لیکن یہ امن زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہیں تھا کیونکہ کنگ امالک کے ارادے کچھ مختلف ہی تھے۔ دراصل ہوا یہ کہ کنگ امالک اپنا ایک فوجی دستہ مصر میں چھوڑ گئے تھے تاکہ وزیر شاور نے زنگیوں کے خلاف مدد پر جس رقم کا وعدہ کیا تھا وہ عوام سے لوٹ سکے، لیکن مصری عوام صلیبیوں اور شاور دونوں سے تنگ آ چکی تھی اور مختلف جگہوں پر اس دستے کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اس صلیبی دستے نے کنگ امالک کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ کنگ امالک تو مصر پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، اس لیے انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا اور اپنی فوج تیار کی اور مصر پہنچتے ہی بلبیس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور وہاں پر شدید قتل عام کیا، اور وزیر شاور کا بیٹا جو اس قلعے کا کمانڈر تھا اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیا۔ اب باری تھی قاہرہ کی جو مصر کا دارالحکومت تھا، لیکن وزیر شاور نے بھی احتیاطاً تدابیر اپنائی اور قاہرہ کے پرانی آبادی والے لوگوں کو شہر میں شفٹ کر دیا اور ساری پرانی آبادی کو آگ لگا دی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ 60 دن تک اس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس دوران شاور نے صلیبیوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ امن معاہدہ بس ہونے ہی والا تھا کہ 13 سالہ فاطمی خلیفہ نے ایک زبردست چال چلی۔ دراصل فاطمی خلیفہ صلیبیوں اور شاور دونوں کو ایک ساتھ ہی اپنے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھ کر ان سے مدد طلب کی۔ سلطان نے شرکو پر پھر سے اعتماد کیا اور تیسری بار مصر کی مہم پر روانہ کر دیا۔ شرکو نے پھر سے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی، لیکن صلاح الدین ایوبی اس بار بھی مصر جانے کو تیار ہی نہیں تھے کیونکہ وہ اسکندریہ میں جن حالات سے گزرے تھے ان کو بھول ہی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن پھر سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر مصر جانے پر راضی ہو گئے۔ وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایسے لے جایا جا رہا تھا جیسے کسی آدمی کو اس کی موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو۔ شرکو اور صلاح الدین ایوبی مصر کی طرف رواں دواں تھے۔ کنگ امالک بھی بلبیس کے قلعے کے باہر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن شرکو ایک عقل مند کمانڈر تھا۔ اس نے فوراً راستہ تبدیل کیا اور دوسرے راستے سے ڈائریکٹ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے۔ انہوں نے فاطمی سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب کنگ امالک ان دونوں فوجوں سے لڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً قدس واپس چلا گیا، لیکن اس نے اس شکست سے بھی بہت کچھ کمایا۔ 20,000 مسلمان غلام بنا لیے، 20 لاکھ دینار بھی لوٹ گیا اور شاور کے بیٹے کے بدلے میں 1 لاکھ دینار اور بھی حاصل کر لیے۔ بہرحال 2 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت صلیبی چلے گئے تھے۔ قاہرہ اب محفوظ تھا، لیکن ایک آدمی ابھی بھی غیر محفوظ تھا، وہ تھا وزیر شاور۔ اس کو شرکو کی آمد ناگوارا لگ رہی تھی اور اس نے شرکو کو کسی نہ کسی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اسی کے ہی کسی بیٹے نے منصوبہ شرکو کو بتا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اسے خیمے میں بلایا اور اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر لیا۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے خلیفہ کے حکم سے قتل کیا تھا۔ آخرکار وہ بھی اس کی مکاریوں سے تنگ آ چکے تھے۔ خلیفہ نے شرکو کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، اسے خلعت بھی پیش کی، لیکن قدرت کا نظام ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کی طرف تھا۔ شرکو 2 ماہ بعد اچانک وفات پا جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وفات پا گئے، لیکن اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سیاسی عروج شروع ہوتا ہے اور اسے مصر کا وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے۔
اسے سونے کے دھاگوں سے سلی پگڑی پہنائی جاتی ہے، ایک عظیم پوشاک اور سونے سے بنی تلوار پیش کی جاتی ہے۔ لیکن اب صلاح الدین ایوبی 2 کشتیوں پر سوار ہو چکے تھے، ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو انہیں سلطان نور الدین جنگی کا وفادار بن کر رہنا تھا، لیکن فاطمی سلطنت کی بھی وفاداری ان کے کاندھوں پر تھی۔ تو کیا صلاح الدین ایوبی وہ ذمہ داری پوری کر سکے؟ کیا وہ دونوں کشتیوں کو بیلنس کر پائے؟ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ پہلا پارٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔